ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر ندی کے کنارے ایک درخت پر رہتا تھا۔ بندر اکیلا تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست یا خاندان نہیں تھا، لیکن وہ خوش اور مطمئن تھا۔ درخت نے اسے کھانے کے لیے کافی میٹھا جامن کا پھل دیا۔ اس نے اسے دھوپ سے سایہ اور بارش سے پناہ بھی دی۔ ایک دن ایک مگرمچھ دریا میں تیر رہا تھا۔ وہ بندر کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے کنارے پر چڑھ گیا۔ ہیلو، بندر نے پکارا، جو ایک دوستانہ برتاؤ کرنے والا جانور تھا۔ ہیلو، مگرمچھ نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ مجھے کھانا کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا اور میں بھوکا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مگرمچھ بندر کو کھا جانا چاہے گا، لیکن یہ بڑا ہی شفیق اور شریف مگرمچھ تھا اور یہ خیال کبھی اس کے دماغ میں نہیں آیا تھا۔ میرے درخت میں بہت پھل ہیں، کیا آپ کچھ کھانا چاہیں گے؟ بندر نے کہا، جو خود بھی بہت مہربان تھا۔ اس نے جامن کا کچھ پھل مگرمچھ کی طرف پھینک دیا۔ مگرمچھ اتنا بھوکا تھا کہ اس نے تمام جامن کھا لیے۔ حالانکہ مگرمچھ عام طور پر پھل نہیں کھاتے، اسے میٹھا میٹھا پھل بہت پسند تھا۔ جب مگرمچھ اپنی مرضی کے مطابق کھا چکا تھا تو بندر نے کہا، جب بھی آپ مزید پھل چاہیں واپس آ جائیں۔ جلد ہی مگرمچھ ہر روز بندر کے پاس آتا تھا۔ دونوں جانور اچھے دوست بن گئے۔ وہ باتیں کرتے، ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اور بہت سے میٹھے جامن ایک ساتھ کھاتے۔ ایک دن مگرمچھ نے بندر کو اپنی بیوی اور خاندان کے بارے میں بتایا۔ بندر نے کہا، آج واپس جاتے وقت اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ پھل لے جانا۔ مگرمچھ کی بیوی کو جامن بہت پسند آئے۔ اس نے پہلے کبھی اتنی میٹھی چیز نہیں کھائی تھی۔ مگرمچھ کی بیوی کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ جو میں چاہتی ہوں وہ آپ کرو گے؟ مگرمچھ نے کہا، ہاں، میں بالکل وہ کروں گا۔ مگرمچھ کی لالچی بیوی نے کہا کہ کیوں نہ ہم بندر کو مار دیں اور سارے پھل ہم کھائیں۔ لیکن مگرمچھ بہت اچھا تھا، اس نے اپنی بیوی کی نہیں سنی اور اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ آخر ایک دن اس کی بیوی نے ڈرامہ کیا اور کہا، میں مر رہی ہوں اور صرف ایک پیارے بندر کا دل ہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو پکارا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے اور مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تم اپنے دوست بندر کو پکڑو گے اور مجھے اس کا دل کھانے دو گے۔ بیچارے مگرمچھ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنے دوست کو کھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو بھی مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا اور بندر کو لینے چلا گیا۔ بندر مگرمچھ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جب مگرمچھ نے اسے ساتھ چلنے کو کہا تو بندر رضامند ہو گیا۔ بندر خوش ہوا، لیکن بندر نے کہا کہ مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ مگرمچھ نے کہا، اس کی فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لے کر جاؤں گا۔ بندر راضی ہو گیا اور مگرمچھ کی پیٹھ پر کود کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ دونوں دوست گہرے چوڑے دریا میں چلے گئے۔ جب وہ کنارے اور جامن کے درخت سے بہت دور پہنچے تو مگرمچھ نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے، لیکن میری بیوی بہت بیمار ہے اور کہتی ہے بندر کا دل ہی اس کا علاج ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے تمہیں مارنا پڑے گا، حالانکہ میں تمہاری باتوں کو یاد کروں گا۔ بندر نے جلدی سے سوچا اور کہا، پیارے دوست، مجھے تمہاری بیوی کی بیماری کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں گا، لیکن میں نے اپنا دل جامن کے درخت میں چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس جا سکتے ہیں تاکہ میں اسے لا سکوں؟ مگرمچھ نے بندر کی بات مان لی۔ وہ مڑا اور تیزی سے تیر کر جامن کے درخت کی طرف گیا۔ بندر اس کی پیٹھ سے چھلانگ لگا کر اپنے درخت کی حفاظت میں چڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ میرے دوست ہیں، اس نے پکارا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اپنے دل کو اپنے اندر رکھتے ہیں؟ میں پھر کبھی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے درخت کا پھل دوں گا۔ چلے جاؤ اور واپس نہ آنا، تم نے میری دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ بندر نے افسوس اور غصے سے کہا۔ مگرمچھ چپ چاپ وہاں سے چلا آیا، کیونکہ وہ اپنا ایک بہت ہی سچا دوست کھو چکا تھا، اس کا بھروسہ کھو چکا تھا اور وہ میٹھے پھل کھو چکا تھا۔ لہٰذا بچوں، کیا آپ نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے دماغ سے کام کرنا چاہیے اور دوسرا کہ ہمیں اپنے دوستوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔